یا زکریہ، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریہ علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ پیغام آ رہا ہے. یا زکریہ، اے زکریہ، انا نبشرک بغلام، بے شک میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس نام کا کوئی بھی شخص اس سے پہلے پیدا نہیں فرمایا. یہ ایک یونیک نام والا لڑکا تمہیں عطا فرما رہے ہیں، یحییٰ جس کا نام ہے. قال ربی انا یکون لی غلام، تو انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، میری کیسے اولاد ہو سکتی ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً، جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی بھی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب وہ جو مردانہ قوت ہے وہ میرے اندر اس طریقے سے نہیں رہی، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، وہ بھی بڑھیا ہو چکی ہے 80-90 سال کی، تو مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے. ایک طرف تو وہ اپنے یہ معاملات میں دعا بھی کر رہے ہیں اس دعا کے دوران، اور یہ پیغمبر ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک عام انسان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری بھی دے رہا ہے بیٹے کی، اس کے باوجود پھر وہ اپنا وہم نکالنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی بانجھ ہے. یہ بات ایک پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ یہی بات کسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہوتی تو منکرین حدیث فوراً اعتراض کرتے، دیکھو جی کتنی نان سینس باتیں بخاری اور مسلم میں لکھی ہیں کہ ایک نبی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے اللہ سے اور اللہ اس کو بشارت دے رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے آگے آرگومنٹ کر رہا ہے کہ اللہ میری تو بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد. دیکھو جی یہ تو بخاری مسلم کی حدیثیں تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ نبیوں کو تو اللہ پہ یقین کوئی نہیں تھا. اب میں ان کو یہ منکرین حدیث کو پھکی دیتا ہوں کہ دنیا کی کس لغت کے تحت، کس لاجک کے تحت یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ کمیونیکیشن ہے کہ میری بیوی جو ہے بانجھ ہو چکی ہے، جبکہ اللہ نے ان کو بشارت بھی دے دی ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا یہ؟ تو اس سے پھر دوسرے نظریے کو سپورٹ ملتی ہے جو ہمارا نظریہ ہے کہ نبی چاہے کسی بھی مرتبے پر ہو، بحیثیت انسان اس کے اندر وہی ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتی ہیں. انسان جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو اسباب کی فکر ضرور ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر نظر ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسباب کے اوپر بھی سارے معاملات لے کے چلنے ہوتے ہیں. اس طریقے سے نہیں ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسباب کو چھوڑ دیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا میری خود بخود پیاس بجھ جائے گی، تو کبھی نہیں بجھے گی. پیاس کو بجھنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو بنایا. آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنی بھوک ختم نہیں کر سکتے. بھوک کو مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے گندم کو، یہ کھانے والی چیزوں کو بنایا. تو یہ بالکل فنیٹک سوچ ہے کہ آپ جو ہے وہ اسباب کو چھوڑ دیں. صحیح جو مسلمانوں کی سوچ ہے کتاب و سنت کی تعلیمات کی، وہ یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں گے لیکن توکل مسبب الاسباب پر کریں گے. نہ تو اسباب کو ترک کرنا ہے اور نہ مسبب الاسباب سے نظر ہٹانی ہے. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں لے کر چلنی ہیں. اور وہی چیز ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اگرچہ پیغمبر تھے لیکن ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی چیز پتا تھی کہ یہ ہے تو اتنا امپاسبل کام ہے. تو بحیثیت انسان ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مزید کلیریفیکیشن کر دوں گی کس طرح ہوگا، یہ وارث مجھے ہی کیا عطا ہونا ہے یا کوئی اور میرا وارث بنایا جائے گا، کس طریقے سے مجھے وہ بچہ عطا ہوگا، کیا میرے ہی اپنے سلب سے یہ بچہ پیدا ہوگا یا کوئی اور بچہ مجھے عطا کیا جائے گا، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا بنایا کوئی بچہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ کیا معاملات ہونے والے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہو کر رہے گا. قال ربک هو علی ہین، اور تیرے رب کے لیے یہ بہت ہی آسان ہے. یعنی اتنی بڑی عمر میں اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے لیے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کا ایشو جو ہے یہ انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تو قانون قدرت کو توڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ قانون اسی کے بنائے ہوئے ہیں، جب چاہے وہ توڑ دے، جب چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا فرما دے، جب چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بنا دے. لیکن یہ ہمیشہ نہیں کرتا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور خصوصاً انبیاء کے ساتھ یہ معجزات ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی شناخت ہو، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ہمارے لیے آسان ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا, اور اے زکریا اس سے پہلے ہم نے تجھے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ تو کوئی شے نہیں تھا, تیرا نام و نشان نہیں تھا, تو تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا نا. تو ہمارے لیے کوئی مشکل چیز ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں کسی کو اولاد عطا فرمانا؟ جب تو کوئی شے نہیں تھا اس وقت ہم نے تجھے پیدا کیا. تیری کریشن ایکس نہیلو ہوئی ہے, عدم محض سے وجود بخشا ہے تجھے. جب تو کوئی شے نہیں تھا تو تجھے ہم نے پیدا کر دیا. اب تجھے بڑھاپے میں اولاد عطا کرنا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, ہمارے لیے تو بڑا آسان کام ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر تو دنیا کے دار جو دنیا کے لوگ ہیں یا دنیا کے سائنٹسٹ ہیں, جو دنیا کے انٹلیکچوئلز ہیں, ان کے لیے ایشوز ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں. ویسے تو جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے ان کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کا اگر امر کن نہ ہو تو یہ بھی امپاسبل ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کی کس طرح پرورش ہوتی ہے, کس طرح یہ بچہ بن کے باہر آتا ہے, یہ اتنا بڑا کمپلیکس ایشو ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. جو آلریڈی کام ہو رہے ہیں یہ بہت کمپلیکس ہے, اور ان ساری چیزوں کے پیچھے ایکسپلینیشن جو ہے وہ گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اللہ ہی ایکسپلینیشن ہے تمام فزیکل فینومینا آف نیچر جو دنیا میں ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے خدا ہے, ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے. تو جب چاہے ان کو توڑ بھی دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت بھی زکریا پیدا کیا جب تم کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. قال رب اجعل لی آیہ, تو انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دے. یعنی ابھی بھی مزید تسلی کر رہے ہیں کہ یا اللہ کوئی اس طرح کی فزیکل نشانی, یہ تو مجھے بشارت تو دے دی, لیکن کوئی ایسی نشانی میرے لیے ظاہر فرما دے کہ جب وہ نشانی ظاہر ہو تو مجھے پتا چل جائے کہ اچھا اب یہ, یعنی ان کو اب اس اعتبار سے بھی فکر پڑ گئی کہ یہ پریگنینسی کب ٹھہرے گی, کب بچہ ہوگا, یہ مجھے جو امید دلائی گئی ہے یہ کتنے سالوں بعد پوری ہو. بعض کا مطلب خوشخبری تو دے دی, ہو سکتا ہے 10 سال بعد پوری ہو. تو انہوں نے کہا یا اللہ میرے لیے کوئی جو ہے وہ آیا, کوئی نشانی, کوئی معجزہ مقرر فرما دے تاکہ مجھے اس مائل سٹون سے یہ بات پتا چل جائے کہ اب میرے لیے یہ ڈیسیژن ہو گیا. قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویہ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بالکل صحیح اور سالم ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا, یعنی زبان بند ہو جائے گی. حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے 3 دن کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کے لیے زبان بند فرما دی, یعنی قدرت کے باوجود وہ بول نہیں سکتے تھے, صرف اشاروں سے گفتگو کرتے تھے. جب ان پہ یہ کیفیت آئی تو یہ نشانی تھی کہ اب ان کی بیوی کے ہاں حمل ٹھہر چکا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے. فخرج علی قومہ من المحراب, پس حضرت زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی اس محراب سے باہر نکلے اپنی قوم کی طرف. فاوحى الیہم, اور اشاروں سے انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا, اشاروں سے انہوں نے خطاب کیا کیا, ان سبحوا بکرۃ وعشیہ, کہ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام پاکی بیان کرو. یعنی زکریا علیہ السلام کی زبان تو بند ہو گئی, وہ اپنی قوم کو ظاہر درس دیا کرتے تھے. انہوں نے ایک خانقاہ بنائی ہوئی تھی, ٹیمپل آف سلیمان, ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے اس خانقاہ میں. تو جب وہ یہ معاملات ہوئے اس وقت زبان بند ہو گئی, تو وہ جب اس خانقاہ سے باہر لوگوں کو ایڈریس کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے اشاروں سے گفتگو کی کہ اللہ اللہ کرو. لیکن میں کہتا ہوں اشاروں کی زبان جو ہے یونیورسل زبان ہے. اشاروں کی زبان ایسی ہے جو دنیا میں ہر جگہ سمجھی جاتی ہے. یعنی آپ دنیا میں کہیں پر بھی جا کے اگر کسی کو کہیں کہ یوں اشارہ کریں گلاس کا, تو وہ سمجھ جائے گا اس نے پانی پینا ہے. اگر یوں اشارہ کرے تو وہ سمجھ لے گا کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اشاروں میں گفتگو کی اس پبلک کے ساتھ جو ان کے امتی تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ کہ یہ خاص فیصلے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ڈیسیژن لینے والا ہے. یہ 2 معجزانہ پیدائشیں ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے. دونوں ایک وقت میں ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے. تو حضرت زکریا نے کہا کہ اللہ کا خوب ذکر کرو, بہت بڑا ایک الٹیمیٹ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والا ہے.